الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور میں نے دیکھا انہو کان یوعک وعکا شدیدا کہ بخار کی شدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لا توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بہت زیادہ پریشانی ہے، بخار کی حرارت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، یقیناً، وَإِنِّي لَأُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، میرے اوپر بخار کی شدت تم لوگوں میں سے عام بندے کے مقابل ڈبل ہوتی ہے۔ کیوں؟ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْن، اس کا مطلب آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، دوگنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، ہاں دوگنا ثواب میرے لیے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان ہے جس کو اذیت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے الا کفر اللہ بہا خطایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو جھاڑتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح ایک موسم آتا ہے جس موسم میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح مومن بندے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جب اس کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اس حدیث میں کئی چیزوں کا اشارہ ملتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جو تمام لوگوں کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، ان کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی تھیں، اور بیماری صرف نہیں لاحق ہوتی تھی بلکہ لوگوں کے بنسبت دوگنی مشقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑتی تھی۔ یہاں ایک بات کا اور پتہ چلا کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا، یا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی اس بندے پر ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو اگر دیکھا جائے، چاہے بیماریاں ہوں، چاہے دنیا کی عام مصیبت ہو، تو ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو جھیلیں، حالانکہ اللہ کے محبوب ترین بندے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے وہ اس روایت میں جو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آئے تو ہم کہتے ہیں عذاب ہے، اور اپنے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی آزمائش ہے۔ لوگوں کے بارے میں ہمارا نظریہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور اپنے بارے میں ہم سوچتے ہیں اللہ کی آزمائش ہے۔ تو آپ کے اوپر بھی آزمائش ہو سکتی ہے، دوسرے کے اوپر بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ کی آزمائش ہر حال میں رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ کی آزمائش پر جو صبر کرتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بہتر بدلہ کرے گا آخرت میں۔ اور لیکن جو صبر نہیں کرتا، اللہ کی آزمائش کو عذاب بنا دیتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بے صبرہ ہے، آخرت میں اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر حال میں صبر اور ضبط کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں مصیبتوں کو جھیلنے والا بنائے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔